بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل قدر سامعین گرامی، شب برأت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اپنے بندوں اور اپنے مخلوق کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ روایتوں میں آتا ہے نا، جس کا مفہوم ہے قبیلہ بنو کلب کی بھیڑ بکریاں، ہزاروں کی تعداد میں ان کے پاس بھیڑ بکریاں ہوتی تھیں، ان کے جسم پر، بھیڑ بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، جتنے اون ہیں، ان بالوں کی گنتی سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ شب برات میں انسانوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سوچ لو کتنی اللہ تعالیٰ کی رحمت اس وقت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ لیکن دوستو بزرگوں، 8 قسم کے گنہگار، 8 قسم کے محروم، 8 قسم کے بدنصیب وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اس اتنی رحمت والی، عظمت والی، اللہ کی طرف سے بخشش والی رات میں بھی یہ 8 لوگ اللہ کی طرف سے ہونے والی بخشش سے محروم رہتے ہیں اگر وہ توبہ نہ کریں تو۔ اگر ان گناہوں میں ملوث ہوں اور وہ رات آ کے چلی گئی تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ تو ان 8 لوگوں کے ذکر کا مقصد دوستو بزرگوں یہ ہے، اللہ نہ کرے کہ اگر ہم ان 8 میں سے اگر ہیں تو ہم اس گناہ سے سچے دل سے توبہ کر لیں۔ وہ کون سے 8 لوگ ہیں؟ سب سے پہلے اس میں مشرک ہے۔ شرک دوستو بزرگوں سب سے بڑا گناہ ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ ہمارے قول و عمل سے، ہمارے شب و روز سے، ہماری عبادتوں سے کہیں شرک تو نہیں ہو رہا ہے۔ بہت سے ایمان والے وہ ہوتے ہیں جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے شرک والا کام کر لیا ہے۔ اپنے اعمال کے سلسلے میں ان سے پوچھتے رہا کریں کہ دیکھو میں یہ کام اس طریقے سے کرتا ہوں، میں اپنی لائف اس طریقے سے گزارتا ہوں، میں دین کا کام یہ والا اس طریقے سے کرتا ہوں، تاکہ علماء کی رہبری میں اگر چلیں گے تو انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ دوسرا جو بدنصیب ہوتا ہے، جس کی آج کی رات میں مغفرت نہیں ہوتی، وہ ہوتا ہے مشاحن۔ مشاحن کس کو کہتے ہیں؟ اس کی تشریح میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جس کے دل میں کسی ایمان والے بھائی کے بارے میں بغض اور کینہ ہو، دشمنی رکھنے والا، کسی کا برا چاہنے والا۔ بعض علماء نے اس کا مطلب بدعتی بھی کیا ہے، اس لیے بدعات سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ خیر، یہ دوسرا ہے۔ تیسرا بدنصیب ہے زنا کرنے والا مرد یا عورت۔ اس گناہ سے بھی اللہ تعالیٰ سارے ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ نمبر 4 پر ہے رشتے توڑنے والا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر 100-200 روپے کے چکر میں، 1-2 ایکڑ زمین کے چکر میں، پلاٹ اور گھر کے چکر میں بھائی بھائی سے رشتہ توڑ لیتا ہے، ماں باپ سے رشتہ توڑ لیتا ہے، باپ بیٹے سے رشتہ توڑ لیتا ہے نا۔ سگے اپنے اور سخت دشمن بن جاتے ہیں دوستو بزرگوں۔ اس لیے بہت کوشش کریں کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور 5واں گناہ ہے ٹخنے سے نیچے پاجامہ لٹکانے والا۔ آپ دیکھیں اس گناہ میں کتنے مسلمان مبتلا ہیں، اپنے ایمان والے بھائی۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو ٹخنے کھلے رکھ کر گھومتے ہیں، لیکن ٹخنے ڈھکے ہوئے ہیں۔ کوئی جینس پہن رہا ہے، پینٹ پہن رہا ہے، لوور پہن رہا ہے۔ ٹخنوں کو ڈھانپ لینا تو یہ مردوں کے لیے بھائی، عورتوں کے لیے تو ٹخنے ڈھانپنے کا حکم ہے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ مرد کا ٹخنے ڈھانپنا نماز میں یا نماز کے باہر دونوں منع ہے۔ 6واں گنہگار جو بندہ ہے وہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ چھوٹی موٹی باتوں میں ماں باپ کی ہم نافرمانی کر بیٹھتے ہیں۔ ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچے کو کوئی حکم کرے نا تو حکم نہ کریں، بلکہ کہیں کہ یار میرا ارادہ ہے کہ یہ کام ایسا ہو جانا چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچے آپ کے نافرمان بن جائیں۔ یہ بڑی اچھی ٹپ ہے جو ہمارے علماء نے ہم کو سمجھائی ہے۔ اس لیے خیر، اگر ماں باپ نے اپنے بچے کو کچھ کام کہا ہے تو بچے پر ذمہ داری ہے، یا بچی پر، بیٹی یا بیٹا جو بھی ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ جائز کاموں میں ماں باپ کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ ماں باپ کی جائز کاموں میں بات نہ ماننا کبیرہ گناہ ہے، تو یہ ہے 6واں گناہ۔ 7واں گناہ ہے اپنا یا دوسروں کا قاتل۔ خود اپنے آپ کو مار ڈالے کوئی، اللہ حفاظت فرمائے، یا کسی کو قتل کر دے، ناجائز جو بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کل ملا کر یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنے والا یا اپنے آپ کو قتل کر دینے والا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اگر توبہ نہیں کی تو توبہ نہیں کرنے کی وجہ سے اس رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ اور 8واں ہے نشے میں مگن رہنے والا، ہمیشہ بالکل نشے میں دھت رہنے والا، شراب کا عادی جس کو کہیں گے۔ شراب کے عادی بہت سارے مسلمان، اللہ معاف فرمائے، نشے کے نئے نئے طریقے وجود میں آ رہے ہیں اور مسلمان نشہ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ 8 گناہ، حالانکہ روایتوں میں اور بھی گناہ ہیں، لیکن ہم نے صرف یہ 8 جس میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں ان کو آپ کے سامنے چن کر لائے ہیں، اس لیے تاکہ میں بھی اور آپ بھی سب ان 8 قسم کے گناہوں سے خوب بچیں، تاکہ اللہ کی رحمت والی، برکت والی جب راتیں آئیں، وہ خوش نصیب لمحات آئیں، تو ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جن پر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ پھیل جائے اور عام ہو جائے، اور اللہ کی رحمت میں ہم بھی غوطے لگانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔